بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عمل میں بتا رہا ہوں، اس عمل کے فوائد کیا ہیں اور اس عمل کی فضیلت کیا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پر کہ اس عمل کو کرنے کے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر کہ اس عمل کی فضیلت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس عمل کو کرنے کے جو فوائد ہمیں حاصل ہوں گے وہ فوائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، رزق کے بارے میں، خاندانی جھگڑوں میں، لا علاج بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، اور جادو کی بہت ساری شکایات آتی رہتی ہیں، اور سرکش جنات کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے ارمان پورے نہیں ہوتے، ہماری جائز خواہشیں بھی ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ تو ان تمام چیزوں میں دم توڑتی آرزوؤں، تڑپتے ارمانوں، سلگتی خواہشوں، خاندانی جھگڑوں، رزق حلال سے محرومی، لا علاج بیماریوں اور جادو، سرکش جنات کے اثرات میں یہ عمل کتنا کارگر ہے اور یہ کتنا اثر انداز ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس عمل کی فضیلت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص دل کے یقین کے ساتھ سورہ مؤمنون کی ان آیات کو پہاڑ پر بھی پڑھے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ تو یہ تو ہے اس کی فضیلت، اور آپ کے سامنے فوائد بھی آ گئے۔ اب رہ جاتا ہے کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام احباب سے، سامعین سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اس عمل کو کرنے کے طریقے کی طرف۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، اور آذان 7 مرتبہ پڑھ کر دائیں کان کا تصور کر کے دائیں کندھے پر دم کر دیں، اور بائیں کان کا تصور کر کے بائیں کندھے پر مریض خود دم کرے، اور سارا گھر دم کر سکتا ہے تو گھر کے تمام افراد مل جائیں اور وہ اس عمل کو کر کے دم کر دیں۔ اور اگر مریض سامنے موجود نہ ہو تو تصور میں سارا گھر یا جتنے زیادہ افراد کر سکتے ہیں تو فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس عمل کو کریں اور دم کر دیں۔ یہ عمل ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد کریں اگر کر سکتے ہیں۔ اگر ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور صرف صبح و شام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وضو ہے تب بھی کر سکتے ہیں، اگر وضو نہیں ہے پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ آئیے بلا تفریق رنگ و نسل، علاقے، زبان، مسلک اور مذہب کی قید سے ہٹ کر انسانیت کے لیے آسانیاں پھیلانے والے بن جائیں اور امن کی شمع روشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔